اگر میں مولا علی کی بات کرنا چاہوں تو علی صرف ایک ذات کا نام ہے، علی ایک چین کا نام ہے، ایک سرور اور قرار کا نام ہے، علی دین اسلام میں ایک عزت کا نام ہے، ایک احترام کا نام ہے۔ علی وہ ہستی ہے کہ دین کی ابتدا سے لے کر ہر زاویے سے اور ہر خیال میں علی نے اپنا مقام لوگوں کو باور کروایا ہے۔ مولا علی شر خدا کرم اللہ وجہہ کی مثال کائنات میں مل نہیں سکتی۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے سہارے آپ نے دنیا کو وہ کچھ عطا کیا ہے کہ آج جس طرف بھی آپ دیکھتے ہیں ساری روشنی علی کی ہے۔ چاہے بغداد میں وہ پیران پیر کا مزار ہو، چاہے کلیر میں مخدوم پاک کی شمع روشن ہو، چاہے پاک پتن میں گنج شکر کا آستانہ چہک اور مہک رہا ہے، چاہے گولڑا میں پیر مہر علی شاہ آپ کا دربار سجا ہوا ہے، کلندر میں شہباز کا مزار ہے تو لاہور میں داتا کی نگری ہے۔ جہاں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ہر طرف رنگ علی کا ہے۔ علی ایک ذات کا نام نہیں ہے، علی ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے، اندر کے سرور کا نام ہے۔ جس نے بھی درد پایا ہے اگر اس کی ابتدا دیکھی گئی ہے تو وہ علی سے مل رہی ہے۔ جس کے دل میں بھی انسانیت کا پیار آیا ہے اس کو گٹی، اس کو نسبت، اس کو پیار علی سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو مولا علی معمولی ہستی نہیں ہے، ان کی محبت، ان کا احترام، ان کا پیار دل میں بسا کر رکھا گیا۔ اس اس کائنات میں کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے، کرنا ثواب ہے، عبادت کرتے ہوئے عابد کو دیکھنا ثواب نہیں ہے۔ کوئی نماز پڑھے، جب تک پڑھے گا نہیں اس کو ثواب نہیں مل سکتا۔ آپ کے سامنے کوئی چاہے جتنی مرضی نماز پڑھتا رہے، آپ نمازی کو دیکھتے رہیں، آپ عبادت میں نہیں آ سکتے۔ عبادت کرنے کے لیے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، روزے دار کو رکھنے سے ثواب تو مل جائے گا لیکن روزے دار کو دیکھنے سے کسی کو ثواب نہیں مل سکتا۔ حج کرنے سے انسان حاجی تو بن جائے گا، کسی حاجی کو دیکھنے سے انسان عبادت گزار یا حاجی نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، کائنات میں فقط ایک علی کی ذات ہے، فقط ایک علی کی ذات ہے۔ جس عابد کو عبادت کرتے کوئی دیکھ لے تو وہ بھی عبادت گزار ہو جاتا ہے۔ علی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی علی کو نماز پڑھتے دیکھے، حضور نے فرمایا ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی حج کر رہا ہو، کوئی علی کو حج کرتا دیکھ لے اس کو بھی ثواب ہے۔ علی روزہ رکھ لے، علی وہ روزے دار ہے، اس روزے دار کو دیکھ لے اس کو بھی ثواب ہے۔ واحد اس کائنات میں علی ایک وہ عابد ہے، علی ایک وہ عابد ہے، ایک وہ عبادت گزار ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھنا، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو بندوں کو پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت، جو خدا کی عبادت ہے، حضور کا فرمان ہے، اس میں سے ایک عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی۔ سارے صحابہ اکرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سارے صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا جہاں پر بھی علی بیٹھے تھے ہوتے تھے وہ ان کے چہرے کو تکتے رہے۔ تو آج یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، علی ولایت کا سردار ہے۔ ولایت کی ابتدا ہوتی ہے تو علی کے در سے ہوتی ہے۔ کسی کو ولایت کا سبق ملتا ہے تو علی کی نسبت سے ملتا ہے۔ مولا علی کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائے رکھنا۔ علی کسی ایک فرقے کا محتاج نہیں ہے، علی کسی ایک مسلک کا محتاج نہیں ہے، بلکہ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے
جہاں پر علی آپ کو نہ ملتا. ایک بندے نے کہا ایک فقیر سے کہ علی کو اتنا زیادہ کیوں مان رہے ہیں, کیا علی اتنا کچھ کر گئے ہیں؟ اس فقیر نے مسکرا کر کہا دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب حضور نے کلمے کا اعلان کیا تب سے لے کر فتح مکہ تک مجھے کوئی ایک ایسی جگہ بتا دو جہاں پر علی نہ ہو. اگر علی کو نکال سکتے ہو تو ہمیں کہو کہ ہم علی کو کم مانیں. بدر میں علی, احد میں علی, خیبر میں علی, خندق میں علی, فتح مکہ میں علی, کس کس جگہ ہے جہاں پر علی نہیں ہے؟ ہر جگہ تو علی حضور کے ساتھ ہے. جہاں سے بھی تم کوئی ورقہ اٹھاؤ گے تمہیں سامنے سے علی نظر آئے گا. کوئی بہادری دیکھ لو, کوئی رفاقت دیکھ لو, کوئی سفر دیکھ لو, کوئی محبت دیکھ لو, کوئی حضور سے عشق دیکھ لو. قاری صاحب ابھی مدینہ پاک سے ہو کر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آستانہ عالیہ کا بھی ماہ شوال میں گروپ جا رہا ہے عمرے شریف پر. وہاں پر جہاں جہاں پر حضور کے ڈیرے تھے صحابہ کے نام کی مساجد بنی, بالخصوص خندق کے میدان میں, اور مسجد علی, مسجد صدیق. قاری صاحب ہے کہ نہیں؟ جو مسجد علی ہے وہ جہاں پر حضور کا خیمہ ہوتا تھا وہ اس سے دور ہوتی تھی. مسجد اب بنی ہے نا, اس وقت وہاں پہ قاری صاحب خیمے تھے. جس صحابی کا جو خیمہ تھا نا اس جنگ میں, وہاں پر آج سعودیہ والوں نے مسجدیں بنا رکھی ہیں. خندق میں حضور کے خیمے سے سب سے دور مسجد علی ہے. باقی مساجد جو ہے وہ قریب قریب ہیں. علی کا خیمہ جو تھا وہ دور تھا. کسی عاشق سے کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ اس عاشق نے کہا جب بھی جنگ کا میدان ہوتا تھا مولا علی کی کوشش ہوتی تھی کہ سب سے آگے خیمہ لگائیں تاکہ کوئی بھی میرے محبوب پر وار کرے سب سے پہلے اس کے سامنے علی آ جائے. علی علیہ السلام اپنا جو خیمہ تھا وہ میدان جنگ کے کنارے پر لگایا کرتے تھے. اس لیے آج بھی جو خندق کے میدان میں جو مسجد علی ہے وہ حضور کے خیمے سے ذرا ہٹ کے ہے. وجہ یہ ہے کہ علی چاہتے تھے کہ جب تک میں ہوں میرے ہوتے ہوئے کوئی بندہ میرے محبوب کے جسم تک نہ پہنچ سکے. میرے بھائیوں, علی ایک وفا کا نام ہے, علی ایک محبت کا نام ہے, علی ایک سرور کا نام ہے, علی ایک قرار کا نام ہے. علی درویشی ہے, علی ولایت ہے, علی سے غوث ہے, علی سے قطب ہے, علی سے ابدال ہے, علی سے آستانے روشن ہیں, علی سے ترانے روشن ہیں, علی سے جو ہے وہ میخانے روشن ہیں, علی سے باغ و بہار ہیں, علی جو ہے وہ ساری دنیا کا چین اور قرار ہے. یہ روشنیاں, یہ کرنیں, یہ سرور, یہ کیفیات, یہ ہمارے دلوں میں جو ایک چین اور سرور کی ایک لہر سی آ جاتی ہے, اگر اس لہر کو آپ پیچھے پیچھے دیکھنا شروع کر دیں گے تو اس کی ابتدا علی سے ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مولا علی کی اس ولادت کا صدقہ علی کے عشق کو ہمارے دلوں میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری آنے والی نسلوں میں بھی علی کے نام کے ترانے گونجتے رہیں. اور جو علی کو مانتا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, اس کو صاحب درد ہونا چاہیے. صاحب اگر درد نہیں ہونا تو تمہاری علی کی ماننے کی جو ہے نا وہ مصلحت وہ پوری نہیں ہے. اپنے اندر درد بساؤ, اپنے پیاروں کا درد, اپنی اولاد کا درد, اپنے رشتہ داروں کا درد, اپنے عزیزوں کا درد, اپنے ہمسایوں کا درد, جس سے بھی تمہارا تعلق اور نسبت ہے اس کا درد اپنے دل میں بساؤ. میں نے آج لکھا ہے کہ کائنات کا کوئی دستور, کوئی منشور ایسا نہیں ہے جو انسانیت کی بھلائی کے علاوہ کہیں کی. ہر دستور اور ہر منشور انسانیت کی بھلائی کے گرد قاری صاحب گھوم رہا ہے. چاہے وہ سڑک سے پتھر ہٹانا ہو, چاہے وہ پیاسے کو پانی پلانا ہو, چاہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہو, چاہے وہ یتیم کی پرورش ہو, چاہے وہ مسکین کا خیال رکھنا ہو,
چاہے وہ غریبوں اور محتاجوں کی امداد کرنی ہو، چاہے اس کو آپ زکوٰۃ کا نام دے دیں، چاہے آپ اس کو مل کر ایک سفر حج کا نام دے دیں، چاہے آپ اس کو روزے میں سحر اور افطار کا نام دے دیں، چاہے آپ اس کو مساجد میں جا کر ایک دوسرے سے ملنے کا نام دے دیں، کائنات میں کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسا دستور، کوئی ایسی شریعت، کوئی ایسا منشور نہیں ہے جس میں اس انسانیت سے ہٹ کر کوئی بات کی گئی۔ حتیٰ کہ اگر خدا کی توحید کو بھی آپ غور سے دیکھیں گے تو خدا کو ایک ماننے والے بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر انسانیت کا درد بستا ہے۔ ظلم کرنے والے توحید کے قائل نہیں ہو سکتے، جبر کرنے والے توحید کے قائل نہیں ہو سکتے۔ جو بھی توحید کا، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، حضور نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد کیا کیا ہے؟ جب کلمہ کاری صاحب پڑھا لیا تو آپ نے اپنی پوری زندگی کیا کیا ہے؟ لوگوں کو یہی سکھاتے رہے ہیں، اس سے ایسا سلوک کرنا، اس سے بھلائی کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، والدین کو اف نہ کہنا، زخمیوں کا خیال رکھنا، جنگ و جدل میں لوگوں عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، لوگوں کے راستوں میں کانٹے نہ بچھانا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو فریب نہ کرنا، کسی سے بد زبانی نہ کرنا، کسی سے سارا اسلام ہے کیا؟ سارا اسلام ہے کیا؟ اگر اس انسان کے علاوہ اسلام میں کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، اور اگر سارا اسلام ہے اس انسان کی بھلائی کا نام تو اس انسان کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ اس انسان سے پیار۔ اور یہ انسان یاد رکھیے جتنے دن زندہ ہے یہ ہمارے پاس ہے، مرنے کے بعد یہ انسان پاس نہیں ہوتا، اس کی باتیں رہ جاتی ہیں، اس کے ساتھ تعلقات رہ جاتے ہیں، اس کے ساتھ بیتا ہوا پل رہ جاتا ہے۔ یہ تب تک ہے جب تک ہم ایک دوسرے کے پاس ہیں۔ خدا را ایک دوسرے کی قدر کرو، ہماری باتیں رہ جائیں گی، ہمارے تعلقات رہ جائیں گے، ہمارے افسانے رہ جائیں گے، ہماری تبلیغیں رہ جائیں گی، ان سے جتنی چاہے محبت کر لینا، ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں رہ سکتے۔ اگر محبت کرنی ہے تو ایک دوسرے سے کرو۔ باتوں سے محبت کرنے کے لیے زمانے پڑے، باتوں سے تو لوگ 1400 سال گزر گئے، حضور کی باتوں سے آج بھی عشق کر رہے ہیں، لیکن حضور کے جسم عطر سے صرف وہ عشق کر سکتے تھے جو اس وقت موجود تھے۔ آج بھی وقت ہے، ایک دوسرے سے پیار۔ بات میں کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ جی بڑا اچھا تھا، وہ جی بڑا پیارا تھا، اس کا اخلاق جب ہے تب ایک دوسرے کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ باتوں کو یاد کرتے ہو، جو ذاتیں پاس موجود ہوتی ہیں ان ذاتوں کی کیئر نہیں کرتے۔ یہ ہم ایک دوسرے کے پاس، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ اپنے والد کے گن گانے سے بہتر ہے بعد میں جب تمہارے پاس ہے اس والد سے پیار کرو، اس والد سے محبت کرو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک بندہ مر جاتا ہے، اس مرنے پر 1 لاکھ روپے اکٹھا کر کر ختم شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میرے سامنے مثالیں، ایک بندہ فوت ہوا، خاندان والے مل کے کہتے ہیں جی 10,000 میری طرف سے، 10,000 کا اچھا جی میری طرف سے، یہ 20,000 میری طرف سے، یہ ختم شریف ہے تیری عزت رہ جائے۔ اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تب رشتہ دار وہ پیسے اکٹھے کر کے اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ دیگو اور ختم پہ ہم پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، ہسپتال میں اس مریض کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ وہی فروٹ اور پھل جو منوں اور کلوں کے حساب سے ہم ختم میں رکھ کر اس کو اصالِ ثواب پہنچاتے ہیں، اس کی ذات کو کیوں نہیں کھلا سکے؟ اس ماں باپ کو کیوں نہیں کھلا سکے جس کے نام پر ختم میں ہم منو فروٹ لا کر کل خانی کرواتے لوگوں کو کھلاتے ہو؟ اور جب وہ ماں باپ بوڑھا بیمار ہوتا ہے اس وقت دل نہیں کرتا کہ آج میں 1 کلو سیب اپنے باپ کے لیے لے کر چلا جاؤں، آج میں فروٹ اپنی ماں کو کھلا دوں؟ اور جب کوئی بیمار ہو نا، کوشش کیا کرو ایسا معاشرہ پیدا کرو یہ نہ کہنا پڑے مرنے کے بعد کہ آج کی روٹی میری طرف سے ہے۔ ایسا معاشرہ پیدا کرو کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو کہنا پڑے آج کی دوائی میری طرف سے ہے، آج کی بیمار پرسی میری طرف سے ہے، آج ہسپتال میں جو دوا چلے گی یہ بھائی میری طرف سے کرا۔ زندوں کا خیال رکھو، مرنے والے چلے جاتے ہیں، پھر چاہے ہم ختم کرائیں، چاہے عرس لگوائیں، چاہے محفلیں کروائیں، وہ چلنے والے چلے جاتے ہیں۔ ان کی باتوں کو یاد کر کے خود کا سرور ہم بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہو جو جانے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ سرور کے پل گزارنے۔ خدا را میرے آج اس ایوان میں بہت سے بچے اور نوجوان بیٹھے ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، ماں باپ کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، ماں باپ کو ذلیل نہ کرو، ماں باپ کی تذلیل نہ کرو۔ کوئی ڈیمانڈ ہے، کوئی تمہارے دل میں جستجو ہے، تمنا ہے، دیکھو میرا باپ پوری کر بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ کبھی باپ کے سینے میں جا کر دیکھنا
تمہارے لیے بہت آسان ہوتا ہے باپ سے کہہ دینا کہ مجھے یہ چیز چاہیے. کبھی سوچا ہے کہ باپ کس مصیبت اور مشکل میں گزر کر اپنے پورے خاندان کو پال رہا تھا؟ باپ کا احترام کرنا سیکھا. باپ صفت ربوبیت پر اظہار ہے باپ کا. صفت قاری صاحب رب نہیں وہ شرک ہے. صفت ربوبیت کا اظہار باپ کی صورت پر ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں پالتا ہوں، لیکن جب بھی پلوایا باپ کی صورت میں پلوایا. باپ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے. کسی فقیر سے کسی نے پوچھا حضور ماں کی بڑی شان ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. فقیر نے کہا تو باپ کی بتاؤں؟ بندے نے کہا حضور نے فرمایا فقیر نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن باپ کا مقام وہ ہے کہ حضور نے فرمایا پوری زندگی باپ کے قدموں کے نیچے رہے. وہ ماں اس باپ کے قدموں پر سجدہ کر سکتی ہے حضور نے فرمایا، لیکن مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی. شریعت یہ باپ کا مقام ہے. جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس ماں کو حکم ہے کہ باپ کو سجدہ کرے، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی. خدا را میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے پیاروں، میرے بڑوں، میرے بزرگوں، کوئی بزرگ ہے تو اپنے بچوں کا خیال رکھے، کوئی بچے ہیں تو اپنے والدین کا. یہ اسلام ہے، یہ تصوف ہے. اس کو اسلام اور اس کو تصوف کہتے ہیں. یہ مسئلے کر لینا، یہ بڑے بڑے بیان کر لینا، یا فلسفے سمجھا لینا، یہ تصوف نہیں ہے. تصوف یہ ہے کہ اس فلسفوں میں سے تم انسانیت کا درد کیسے بیان کر سکتے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. اس کو تشریح کر لینا بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھاؤ کہ رحمانیت اور رحیمیت جو ہے وہ ہم نے ایک دوسرے میں کیسے لانی ہے. بڑی بات یہ نہیں ہے کہ اللہ بخشنے والی ذات ہے، اس کو سمجھانا. بڑی بات یہ ہے کہ جیسے وہ رب بخشنے والا ہے ہم ایک دوسرے کی خطاؤں کو کیوں نہیں بخش سکتے اسی رب کے وسیلے سے، اسی رب کی عطا سے. تو میرے بھائیوں، زندگی 4 دن کی مہمان ہے. میرا یہ فکرہ یاد رکھنا، آج کی روٹی مرنے کے بعد میری طرف سے ہے. اس سے بہت بہتر ہے تم کہنا شروع کر دو، ایسا معاشرہ بنا لو آج کی دوائی میری طرف سے، آج کی دوائی میری طرف سے ہے، آج کی عیادت میری طرف سے ہے. ہم لوگ عجیب سی دلدل میں پھنس گئے ہیں. ہم نے رسمی پیریاں مریدیاں بنا لی ہیں، رسمی پیریاں مریدیاں بنا لی ہیں. ہم نے رسمی آستانے بنا، ہم نے رسمی محفلیں کرانے شروع کر دی ہیں. ہم نے رسمی طور پر جو ہے نا وہ مجالس، ہم نے رسمی طور پر تبلیغ اندر کا جو مقصد تھا اس کو چھوڑ دیا. وہ مقصد ہے انسانیت کا درد، انسانیت کا پیار. میں نے پرسوں بلند مقام وہ پاتا ہے، شاید آپ میں سے کسی نے پڑھا بھی ہو، بلند مقام جس کو چھوٹا نظر آنا ختم ہو جائے، جس کو چھوٹا نظر آنا ختم ہو جائے. جب تک تمہارے سامنے کوئی چھوٹا چھوٹا ہے نا تب تک تم بلند مقام پر نہیں. بلند مقام پر وہ بیٹھتا ہے جس کو چھوٹا کبھی کچھ نظر نہ آئے، جس کو ہر کوئی معزز نظر آئے، جس کو ہر کوئی عزت دار نظر آئے، جس کو ہر کوئی ایک پیارا نظر آئے، جس کو کوئی کیڑا مکوڑا نظر نہ آئے. یہ ہم اوپر بیٹھے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ جو نیچے بیٹھے ہیں وہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں. نہیں، اوپر بیٹھنا ایک تقدس ہے، ایک نظام ہے، ایک انتظام ہے، تاکہ ایک محفل کا حسن رہے. ورنہ جو نیچے بیٹھے ہیں وہ اوپر والوں کو پیارے ہونے چاہیے اور عزیز ہونے چاہیے، جو اوپر بیٹھے ہیں وہ نیچے والوں کو عزیز ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، مقام دینا چاہیے، اور وہ مقام ہمیں اس منزل پر پہنچا دے گا جس منزل کو دیکھنے کے لیے فرشتے بھی ترستے ہیں. خدارا دربار خواجہ عالم پر آنے کا صدقہ میں آپ کو پھر یہ پیغام دینا، میرا مشن ہی یہی ہے. میں رسم کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں ایک انسانیت کے درد کو لوگوں میں بیدار کرنا چاہتا ہوں، میں رسومات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں انسانیت کا پیار لوگوں کے اندر بانٹنا چاہتا ہوں. ایک دوسرے کا خیال رکھو، اور خیال زندوں کی حالت میں بہترین ہے. یاد رکھے، زندوں کی حالت میں بہترین ہے. جب تک تم زندوں کا خیال رکھتے ہو اس وقت تک تمہیں اللہ تعالیٰ وہ درجات عطا کرتا ہے. کبھی ماں اور باپ کے سامنے میرے بچے بھائی بیٹھے ہوئے، کبھی ان کے خوش کر کے دیکھنا، جو ان کے چہرے پر خوشی آئے گی نا، وہ جب تمہارے لیے دعا نکلے گی، وہ دعا 7 آسمانوں سے بھی اوپر جا کر بارگاہ خدا بندی میں قبول ہوگی. ماں باپ کے چہروں پر خوشیاں لاؤ، بڑوں کے چہروں پر خوشیاں لاؤ. کوئی چھوٹا بھائی ہے وہ بڑے بھائیوں کے چہروں پر خوشیاں لائے. ایک دوسرے کے لیے جذبات ظاہر کرو، ایک دوسرے کے لیے پیار ظاہر کرو. افسوس ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم لوگ جانور بیچ کر، جائیدادیں بیچ کر، ادھار لے کر ختموں کا اہتمام تو کر لیتے ہیں،
لیکن وہی جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو آپریشن کے لیے 1 لاکھ کی ضرورت ہو، رشتہ دار وہ لاکھ اکٹھا نہیں کرتے. اس مریض کو ہسپتال میں کوئی ٹیسٹوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو، ہم وہ اکٹھا نہیں کرتے. لیکن جب روٹی ہوتی ہے تب جا کر ہم 500 کی چادریں بھی لے کر ایک بندے کے سر پر 50 چادریں کس کام کی ہیں؟ وہ 50 چادریں کیا ہم نے رسمیں کیا بنا رکھی؟ کتنا یہ اچھا ہو جس کے سر پر دستار کرا رہے ہو. جب اس بندے کو ضرورت تھی اس بندے کی دستار کو خراب نہ ہونے دیتے. مزہ تو تب تھا نا اس کی پگڑی میری نہ ہوتی. وہ بندہ ترستا نہ کسی چیز کے لیے. آج ہم سب لوگ سفید چادریں اس کے سر پر باندھ رہے ہوتے ہیں، نام اوپر لکھ کر کونوں میں یہ فلاں کپڑے لگا کر، وہ کپڑوں کی تہ لگ جاتی ہیں. جی ہمارے معاشرے میں رسمیں ختم ہوتا ہے، کپڑوں کی زنانہ تہ لگ جاتی ہیں، اور دینے والے کی کوشش کیا ہوتی ہے تو سب سے خراب کپڑا نا میں وہ دے ہوں، ختم پر تو دینا ہے. کیا فائدہ ان کپڑوں کی تہ لگانے کا؟ اگر اس وقت پہ دینا ہے یار تو گھر والوں کو کوئی امداد دے دو، ان کے کام آ جائے. پتہ نہیں ان کے گھر میں چینی ہے کہ نہیں، ان کے گھر میں گھی ہے کہ نہیں، ان کے گھر میں آٹا ہے کہ نہیں. انہوں نے 20 کپڑوں کو کیا کرنا ہے؟ وہ 20 کپڑے تو ان کے 5 سال میں ختم نہیں ہوں گے. اگر کپڑوں کی جگہ تم ان کو مہینے کے راشن مہیا کر دو، کپڑوں کی جگہ پر تم ان کی ہمدردیاں کر دو، تو یہ معاشرہ ایک انقلاب میں آ جائے. اپنے آپ کو انسانیت کے درد میں رنگو. اگر درد ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کر لو. یہ آستانے آباد ہیں تب تک آباد ہیں جب تک انسانیت کا درد ہے. انسانیت کو نکال دو آستانوں پر کوئی رونق نہ ہو. یہ آستانے انسانوں کی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں نا، قیامت تک لوگ آئیں گے، لوگوں کی وجہ سے آستانے آباد ہیں. چاہے پیدا انہوں نے کیے ہیں لیکن لوگوں کی وجہ سے اللہ کے گھر آباد ہے، مساجد آباد ہے. لوگوں کی وجہ سے کعبۃ اللہ میں طواف ہو رہا ہے. طواف کون کرتا ہے؟ کبھی کسی نے انسانوں کے علاوہ کسی کو طواف کرتے دیکھا ہے؟ وہ صاحبان نظر اور بات ہے. طواف کاری صاحب کون کرتا ہے؟ بندہ ہی نہ ہو تو طواف کون کرے؟ بندہ ہی نہ ہو تو کعبے کو کون چومے؟ بندہ ہی تھا جس نے کعبے کو حتیٰ کہ بنا بھی دیا قاری صاحب. بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں دربار پہ، یہ لوگوں کو پیسوں کی کا نیٹ پہ آتا نا. لوگ جب خدا کا گھر تھا، خدا کو کیا ضرورت تھی ابراہیم کو کہنے کہ تو بنا؟ گھر خدا کا، اور بنا کون رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ خدا نے یہ ریت قائم کی ہے، چاہے خدا کا بھی گھر ہو بناتا وہی ہے جس کو خدا کی طرف سے کچھ عطا کردہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ولیوں کے دربار ہوتے ہیں کہنے کو عجیب باتیں ہوتی ہیں لیکن بناتے وہی ہیں جن کو خدا کی عطا ہوتی ہے. اگر خدا کا گھر بندے کے علاوہ نہیں بن سکتا، مسجد بندے کے علاوہ نہیں بن سکتی. اگر دربار پر اس دربار والے کے بندے اگر اس دربار کو بنا رہے ہیں، اس کی اولاد بنا رہی، تو کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ کیا تکلیف؟ مسجد اگر یہ بات ہے تو جب کوئی مسجد بنے وہاں پر پوسٹر لگاؤ، خبردار کسی نے خدا کی توہین کی تو. اگر خدا اتنا ہے نعوذ باللہ اگر بندہ کہے تو خود مسجد بنائے. کیوں نہیں کہتے ہو؟ وہاں پر وہاں پر سب، ہاں جی یہ 1 لاکھ میری طرف سے، یہ 5 لاکھ میری طرف، یہ 10 لاکھ، یہ 1000 میرے، ہم سب مل کر خدا کا، کیونکہ خدا نے ریت ایسی رکھی ہے جو کام بھی ہوگا اس بندے کے ہاتھ سے ہوگا، اس بندے کے ہاتھ سے. تو یہ بندہ معمولی نہیں ہے. اگر تمہارے ہاتھ خدا کا گھر بنا جاتے ہیں، تمہارے ہاتھ خدا کا، خدارا اس ہاتھ کی قدر ہے. یہ ہاتھ ہی ہے جو خدا کا گھر بسا دیتا ہے. یہ ہاتھ ہے جو خدا کا گھر بسا دیتا ہے. یہ وجود ہی ہے جو خدا کا گھر کا طواف کرتا ہے. یہ لوگ ہی ہیں جو گھروں کو بساتے ہیں، جو مدینے کی رونق ہیں، جو مکہ کی رونق ہے، جن کی وجہ سے روزے قائم ہیں، جن کی وجہ سے قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، جن کی وجہ سے قرآن کا حفظ ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے عبادت. یہ بندہ ہی ہے. اس بندے کو اگر تم چھوڑ دو گے سب کچھ تو تمہاری نظر باتوں پر تو ہوگی، مغز پر. معذرت کے ساتھ بات طویل ہو گئی، لیکن اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں میں انسانیت کا درد بسے. ابھی انشاءاللہ ختم شریف پڑھیں گے.